بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے ٹکڑے کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی ایک ایسی خصوصیت کو بتایا ہے کہ جو اہل علم کے ساتھ خاص ہے۔ طلباء اور علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ جب کسی جملے پر کلمہ حصر داخل ہوتا ہے، حصر کا کلمہ داخل ہوتا ہے، تو اس کلمے کا جو حصر ہے وہ اس جملے کے ابتدائی جز پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس جملے کے آخری جز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے عالم ڈرتا ہے اور کوئی نہیں ڈرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی خصوصیت، اہل علم کا خاصہ، اہل علم کی شان، اہل علم کا وصف، اہل علم کی خصلت حمیدہ بتائی ہے کہ اہل علم کیسے ہوتے ہیں۔ اہل علم کا خاصہ جبہ اور قبہ نہیں ہے، اہل علم کا خاصہ لفاظی نہیں ہے، اہل علم کا خاصہ مجادلہ اور مناظرہ نہیں ہے، اہل علم کا خاصہ کثرت معلومات نہیں ہے، اہل علم کا خاصہ امام بخاری جیسا حافظہ ہونا نہیں ہے، اہل علم کا خاصہ خشیت ہے۔ اہل علم کا خاصہ کیا ہے؟ خشیت، اللہ سے ڈرنا۔ جیسے یہ بچے اپنے اساتذہ سے ڈرتے ہیں نا، اساتذہ سے نہیں، ایک خاص استاد سے۔ ہر مدرسے میں ایک ایسا استاد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہر مدرسے میں ایک ایسا استاد ضرور ہوتا ہے کہ سب طلباء اس سے کانپتے ہیں۔ ہر مدرسے میں ایک استاد ایسے ضرور ہوتے ہیں۔ ہم جہاں پڑھے وہاں پہ بھی ایک استاد ایسے تھے، سارے طلباء ان سے تو ڈرتے تھے، اگر وہ نہ ہوتے، ان کی پگڑی ان کے مصلے پہ رکھی ہوتی تب بھی ڈرتے تھے، اتنی ان کی ہیبت تھی۔ تو جیسے ان اساتذہ سے ڈرا جاتا ہے، ان سے زیادہ لوگ اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔
جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی اللہ کا حکم نہیں چھوڑے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے اسماء گرامی کا تذکرہ کر کے 1 2 3 4 5 کئی سارے انبیاء کا تذکرہ کر کے آخر میں فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ وہ ہیں جو اللہ کی ماننے میں جلدی کرتے ہیں. اللہ کی ماننے میں جلدی کرتے ہیں. استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پانی پلانا، ایسے فٹ سے بھاگتے ہیں اور بھاگ کے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ایسے ہوتے ہیں. تو جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا. اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا اور ہمیشہ اللہ سے ڈرے گا. صرف لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اگر اس کے اندر خشیت ہوگی. اور جس میں خشیت ہوگی اس میں تواضع بھی ضرور ہوگی. خشیت اور تواضع یہ لازم ملزوم ہے. یہ 2 جڑواں بھائی ہیں. ایک ماں اگر ایک پیٹ سے اکٹھے 2 بچے جن لینا اس کو جڑواں کہتے ہیں. دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے. خشیت اور تواضع یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. علماء میں چونکہ خشیت علماء کا خاصہ ہے لہٰذا تواضع بھی علماء کا خاصہ ہے. یہ سارا مجمع جو یہاں تشریف فرما ہے اکثر طلباء کا مجمع ہے. کچھ اس میں علماء کرام بھی ہیں. جو علماء ہیں وہ بالفعل علماء ہیں اور جو طلباء ہیں وہ بھی علماء ہیں بالقوہ سمجھتے ہیں. ہاں بھائی بالقوہ سمجھتے ہیں. منطق پڑھیے. منطق کی کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ نام بتائیں ذرا جلدی. جی شرح تہذیب پڑھ رہے ہیں. شرح تہذیب والے کہاں ہیں یہاں؟ اچھا میں نے کوئی تھوڑی پوچھنی ہے شرح تہذیب کوئی عبارت تھوڑی پوچھنی ہے، ڈرے نہیں. اچھا اور تحصیل المنطق پڑھاتے ہیں یہاں؟ تحصیل المنطق والے تو بہت سارے ہوں گے نا. تحصیل المنطق ہے، شرح تہذیب ہے. قطبی شریف پڑھتے ہیں؟ قطبی شریف کون پڑھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. تو جو علماء ہیں وہ علماء ہیں، جو طلباء ہیں وہ بھی بالقوہ علماء ہیں. ان قریب عالم بن جائیں گے. ما یعول کے اعتبار سے وہ بھی علماء ہیں. آخر انہوں نے بھی عالم بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم خشیت سے کبھی خالی نہیں ہوتا. عالم میں خشیت ضرور ہوتی ہے لیکن ہائے کم نصیبی ہماری کہ ہم جس دور میں چل رہے ہیں اس دور میں دنیا دار تو خشیت سے خالی ہیں ہی، اہل علم بھی خشیت سے خالی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار تھا. تو ایک دفعہ اپنے کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے امام صاحب سے کہا اتق اللہ، ابو حنیفہ اللہ سے ڈر. امام صاحب کانپنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے. 24 گھنٹے تک امام اعظم روتے رہے اس ایک جملے سے، ابو حنیفہ اللہ سے ڈر. یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ امام صاحب نے ایسی بات کی کہ اس کمبخت نے
امام صاحب کو ہی کہہ دیا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، ابو حنیفہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ امام صاحب پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ امام صاحب روتے رہے، سارا دن روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ حضرت عمر کتنے دبنگ آدمی تھے، کتنے دلیر آدمی تھے، اور کتنے سخت جان تھے۔ جہاں اور صحابہ کو ترس آتا تھا، وہاں حضرت عمر اللہ کی وجہ سے شدت کا اظہار کرتے تھے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ تو لیکن جب قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، جب اللہ کی عظمت کی بات آتی تھی، اللہ کی کبریائی کی بات آتی تھی، قیامت کی بات آتی تھی، اللہ کی کبریائی اور عظمت کی بات آتی تھی، تو اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے کوئی لمبا بیان کرنے نہیں آیا، آپ سے ایک شکایت کرنے آیا ہوں، ایک شکوہ کرنے آیا ہوں کہ ہم اہل علم کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں اہل علم کہتے ہیں، لوگ ہمیں مولانا صاحب کہتے ہیں، لوگ ہمیں مولوی صاحب کہتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے عالم ہونے کی نفی کرتا ہے، قرآن ہمارے مولانا صاحب ہونے کی نفی کرتا ہے، قرآن ہمارے مولوی صاحب ہونے کی نفی کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے عالم کا خاصہ خشیت بتایا ہے، اور ہم خشیت سے محروم ہیں۔ جب ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل ہوتا ہے تو انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا دھیان نہیں رہتا کہ میں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ جب وہ زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کا خیال نہیں ہوتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بولے جانے والا ہر بول اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ طالب علم بولتے ہوئے سوچتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، طالب علم جب بولتا ہے اس کو اس کا احساس رہتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ بتاؤ بھائی، جب طالب علم بول رہا ہوتا ہے، جب آپس میں چند طالب علم بیٹھتے ہیں، کیا ان کو خیال رہتا ہے ہماری باتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور آڈیو نہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں پیش ہوگی۔ یہ علماء کا خاصہ ہے، تواضع علماء کا خاصہ ہے۔ اپنے آپ کو سب سے گرا پڑا سمجھنا، سب سے گھٹیا سمجھنا، سب سے زیادہ کمزور سمجھنا، سب سے زیادہ بے حیثیت سمجھنا، یہ علماء کا خاصہ ہے، یہ خشیت کا جڑواں بھائی ہے۔ کیا ہمارے اندر ہے؟ ایک ذہین طالب علم، ذی استعداد طالب علم، شرجامی پڑھنے والا، فر شرجامی کی عبارت کو حل کرنے والا، مختصر المعانی کی عبارت کو فر دھڑا دھڑ پڑھنے والا، اگر اس کو اسی کی جماعت کا کوئی کمزور کہے ابے تجھے آتا کیا ہے، تو بتائیے وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے۔ یہ دونوں ہم عصر ہیں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، عمر میں فرق ہے، حضرت تھانوی عمر میں بڑے ہیں، حضرت مدنی ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، وہ سینئر ہیں اور یہ ان سے جونیئر ہیں، ہم عصر ہیں۔ حضرت مدنی ان سے ملنے گئے، جب تھانہ بھون پہنچے تو رات کو دیر ہو گئی تھی،
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بااصول آدمی تھے، اصول کے مطابق چلتے تھے، ضابطے کے ساتھ چلتے تھے۔ جب رات کو پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اب دروازہ کھٹکھٹاؤں، خانقاہ کھلواؤں، خانقاہ کے تو اس وقت بند ہونے کا ٹائم ہے، تو لہٰذا جو یہاں کے اصول و ضوابط ہیں وہ برقرار رہیں۔ حضرت مدنی شیخ الاسلام، صدر المدرسین، شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند، تھانہ بھون کی خانقاہ کے دروازے پہ سو گئے۔ کندھے سے چادر اتاری، اس کو بچھایا، اس کے اوپر سو گئے۔ ارے صدر مدرس صاحب دروازے پہ سو رہے ہیں، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند دروازے پہ سو رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کو خانقاہ کے لیے گھر سے باہر نکلے، دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کوئی چادر پہ سویا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی کی آہٹ سے ایک دم حضرت مدنی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کون؟ حضرت تھانوی نے کہا کون؟ تو فرمایا حسین احمد۔ کہا دیوبند والے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ یہاں؟ کہا حضرت آپ اصول والے آدمی ہیں، اس لیے میں نے رات کو دروازہ کھٹکھٹانے کو مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا اصول اوروں کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں۔ چنانچہ اندر لے کر گئے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ جب فجر کی نماز ہونے لگی تو حضرت تھانوی نماز خود پڑھاتے تھے، چونکہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، تو نماز خود پڑھاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی سے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھا لیں۔ حضرت مدنی نے کہا حضرت میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس مصلی پہ کھڑا ہوں، نماز تو آپ ہی پڑھائیں۔ حضرت مدنی نے اتنا اصرار کیا کہ حضرت تھانوی نے اتنا اصرار کیا کہ حضرت مدنی نماز پڑھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ کی شان وہ تھی جمعے کی صبح، جمعے کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھنا، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر هل اتی علی الانسان حین من الدہر پڑھنا، یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے۔ پہلے تو حضرت مدنی انکار کرتے رہے، حضرت میں تو لائق نہیں ہوں کہ میں مصلی پہ کھڑا کیا جاؤں، نماز تو آپ ہی پڑھائیں۔ حضرت تھانوی کے اصرار پہ کھڑے ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، اس میں سجدہ بھی کروایا، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جو محلے کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ حضرت تھانوی سے کہنے لگے کس جاہل کو مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے تم نے؟ یہ کوئی تراویح ہے کہ سجدے کروا رہا ہے ہمیں؟ دیہاتی کہنے لگے، تھانہ بھون کے لوگ حضرت تھانوی کو ڈانٹنے لگے، یہ کس جاہل کو تم نے کھڑا کر دیا ہے مصلی پہ؟ تو حضرت مدنی پیچھے کو مڑ کے کہنے لگے میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں اس لائق نہیں ہوں، یہ تو مجھے انہوں نے زبردستی کھڑا کیا تھا۔ کیا آپ میں سے کوئی کہے گا اس موقع پہ؟ آپ کہیں گے جاہل تمہارا باپ، جو میں نے صورتیں پڑھی ہیں وہ سنت ہیں، جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ یہ نہیں کہا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، یہ تو مجھے انہوں نے زبردستی کھڑا کیا۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی پایا کیا تھا، علمی سطح ان کی کیا تھی؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت مدنی اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، ہمارے حضرت مدنی اپنے زمانے کے جنید اور شبلی تھے۔ تصوف میں جنید بغدادی اور شبلی جیسے تھے، اور علم شریعت میں امام ابو حنیفہ جیسے تھے۔ یہ مولانا زکریا صاحب کے الفاظ ہیں، جو خود امام المحدثین ہیں۔ میرے دوستو، علم کثرت روایات کا نام نہیں ہے، علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم صفات کا نام ہے۔ ان صفات کے ساتھ اگر آپ کو مسائل آتے ہیں تو بہت اچھا، ان صفات کے بغیر آپ کو مسائل آتے ہیں نا تو یہ علم قیامت کے دن پکڑوائے گا۔ اس لیے آپ سے ایک شکوہ کرنے آیا ہوں کہ اہل علم ہو کر ہم خشیت سے کیوں محروم ہیں، اہل علم ہو کر ہم تواضع سے کیوں محروم ہیں۔ ایک آخری بات سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھے یوں کہے، اگر مجھے کوئی یوں کہے کہ فلاں ملک اور فلاں خطے کے علماء آپ کے اکابر سے تفسیر میں، علم تفسیر میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک اور فلاں خطے کے علماء آپ کے اکابر سے علم حدیث میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے، مناظرہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں خطے اور فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے علم فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں خطے اور فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے اخلاص میں، للہیت میں، فنائیت میں اور تواضع میں اور اللہ سے تعلق میں اور اللہ سے محبت میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا، اور میں مناظرے پہ اتر آؤں گا، اور میں دلائل سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ تقویٰ میں، فنائیت میں، للہیت میں اور اللہ کے تعلق میں، نسبت مع اللہ میں میرے اکابر جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ جن کے خوشہ چین ہیں، آپ جن کے نام لیوا ہیں، آپ جن کے بالوسائط شاگرد ہیں، حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب اور امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند، شیخ العالم مولانا محمود حسن اور علامہ انور شاہ کشمیری اور شیخ الاسلام مولانا مدنی، آپ ان کے نام لیوا ہیں نا، آپ ان کے نام لیوا ہیں، تو صرف ان والے مقرر کردہ درس نظامی ہی کو اصل علم نہ سمجھیں، اس کے ساتھ صفات کو بھی پیدا کریں، علم میں بھی کمال پیدا کریں، صفات کو بھی حاصل کریں۔ خشیت، تواضع ان کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، ہر وقت ڈریں، تنہائی میں بھی ڈریں اور محفل میں بھی ڈریں، بولتے ہوئے سوچیں کہ اس بول کا حساب دینا ہے، نظر اٹھاتے ہوئے دیکھیں اس نظر کا حساب دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے اندر خشیت، تواضع اور ان تمام صفات کو پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ صرف میرے کہہ دینے سے، آپ کے کہہ لینے سے کہ ہاں پیدا کریں گے، پیدا نہیں ہو جائیں گی، یہ پیدا ہوں گی اہل اللہ کی صحبت سے۔ یہ کوئی کپڑے نہیں ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ رنگین کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، آج کے بعد آپ سارے نیت کرو سفید کپڑے پہنیں گے، آپ نے جا کے سفید کپڑے پہن لیے۔ یہ صفات ایسے نہیں ہیں، یہ صفات صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارے جتنے اکابر کو جتنی صفات حاصل ہوئیں وہ کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل ہوئیں۔ تو آپ علم دین کو حاصل کرنے میں بھی بھرپور محنت کریں اور اس میں رسوخ پیدا کریں۔ دیکھیں اس وقت سرسری علماء سے دنیا میں دین نہیں آئے گا، اس وقت راسخ علماء چاہیے۔ کون چاہیے؟ راسخ علماء چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ عجیب فنکار بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے علم کا سکہ لوگوں کے دلوں پہ جما رہے ہیں، اور ہمارے اکابر سے تو کیا، امام اعظم سے بھی وہ بے نیاز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام اعظم کی بھی ضرورت نہیں، امام بخاری کی بھی ضرورت نہیں، امام شافعی کی بھی ضرورت نہیں، اور ان مدرسے کے ملاؤں کی اور مولاناؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم خود قرآن کو سیکھو، خود قرآن کو سمجھو، خود حدیث کو سمجھو، خود حدیث پہ عمل کرو۔ ایسے فنکار سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی نوجوان نسل کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، ان کے عقائد بھی لوٹ رہے ہیں، ان کا دین بھی برباد کر رہے ہیں۔ ایسے فتنوں سے انسانیت کو، امت مسلمہ کو نکالنے کے لیے یہ سرسری علم کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو علم میں رسوخ پیدا کرنا پڑے گا۔ اس لیے علم میں رسوخ پیدا کریں اور صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔